الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نہایتی معززین علماء کرام، شرکاء اجلاس اور پردے نشین میری ماں اور بہنوں، رفتہ رفتہ راتیں اپنی شباب کی طرف جا رہی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کی انجمن کی مناسبت سے آپ لوگوں نے پروگرام انعقاد کیا ہے اور عزیز گرامی حافظ اسحاق صاحب کے اصرار بیشیار کے بعد یہاں تک ہم لوگوں کو آنے کا موقع ملا. ظاہر سی بات ہے کئی راتوں سے جاگنا، بولنا، طبیعت ناساز، باوجود اس باللہ سے بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے انکار کرنے کی جرات نہیں، ورنہ کل بھی پروگرام ہے اور کل لمبی گفتگو کرنی ہے، کچھ لمبا کہنا پڑے گا. بہرحال میرے دوستو، میں اور دوسرا موضوع آپ حضرات کے سامنے بول سکتا ہے، اس لیے کہ مجھے مولانا کلیم الدین صاحب نے بتایا تھا کہ رمضان کے فضائل اور مسائل پر روشنی ڈالنی ہے، لیکن ہمارے معزز اور محترم میرے عزیز گرامی فضیلت الشیخ جناب مولانا سہیل لقمان تیمی نے آپ حضرات کے سامنے مختصر لیکن نہایتی بسط و تفصیل کے ساتھ بتایا اور اہم نکات کی طرف آپ لوگوں کی رہنمائی فرمائی. میرے دوستو، اللہ رب العالمین کا چونکہ اس لیے بھی اس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کی چونکہ ہمارے سامنے ہماری پردہ نشین ماں اور بہنیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ کچھ عورتوں کے بارے میں بول دیا جائے اور جو ہماری بچیاں بھی پڑھ رہی ہے یہ بھی باتیں ضمنی طور پر ان بچیوں پر بھی آ جائیں گی. اللہ کا بیان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم، یعنی تمہارے ہی نفس سے پیدا کیا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، جوڑوں کو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان ڈال دی محبت. یقیناً میرے دوست، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یہ عورتوں کا گویا کہ مقام اس آیت قرآنیہ میں اجاگر کیا گیا ہے. اسلام سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی حیثیت نہیں. آپ کو بتاؤں، آپ دنگ رہ جائیں گے، اسلام سے پہلے عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی رتبہ نہیں تھا. بلکہ جب شوہر مر جاتا اور اس شوہر کے اور دوسری بیوی سے بچے ہوتے تو جو ہی شوہر مر جاتا اپنی سوتیلی ماں کے سامنے آتا اور چادر ڈال دیتا. اس کا یہ مطلب ہوتا کہ اگر چادر ڈال دیا جاتا تو بس وہ عورت اسی کے اشارے پہ چلتی، یا تو وہ خود شادی کر لیتا یا تو چاہتا کہیں شادی کرنے نہیں دیتا. مطلب اسی کے حق میں اور اسی کے اشارے پر چلے گی. چنانچہ بخاری کی روایت ہے، حضرت کبشہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر جب انتقال کر گئے تو ان کے اگلی بیوی کا ایک لڑکا قیس، اس کا بھی نام تھا. قیس نے حضرت کبشہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر چادر ڈال دیا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اپنے من سے یہ اب کہیں نہ نکل سکتی ہے، نہ کہیں شادی کر سکتی ہے. یارو سنو، چنانچہ حضرت کبشہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نبی محترم رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول، اب تو میں نے گھر کے رہی نہ گھاٹ کے رہی. اے اللہ کے رسول، میرا سوتیلا بیٹا قیس نے مجھ پر چادر ڈال دیا ہے، اب تو میں اسی کے
इशारे पे चलने वाली हूँ और न मेरे शौहर की कोई विरासत मिलेगी। अब क्या करूं? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत कबशा इब्न कैस से कहा, ऐ कबशा तुम सब्र करो और इंतजार करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे बारे में कोई फैसला नाजिल फरमा दे। चुनांचे कुछ दिनों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत जिब्रील को भेजा, ऐ जिब्रील जाओ और मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा, ऐ मोमिनो सुनो, तुम जबरदस्ती ला यहिल्लु लकुम तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, अन तरिसु ये कि तुम वारिस बन बैठो जबरदस्ती औरतों से, अंतरसु निसाअन करहा मतलब जबरदस्ती तुम जो है उसका वारिस और उसका मालिक न बनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत कुरानिया नाज़िल फरमा करके अब खुला कर दिया कि आप कोई भी शख्स किसी भी अपनी माँ पर, अपनी सौतेली माँ पर चादर डाल नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, औरतों को इस्लाम ने एक मकाम अता फरमाया, एक इज्जत अता फरमाई, इसलिए मेरी माँ और बहनों अब बाइज्जत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। आपको बताऊं और बताने में मुझे झिझक महसूस नहीं होगा। जानते हैं ना, इस्लाम से पहले औरतों का कोई मकाम तो जाने दीजिए, इसी खौफ से और इसी डर से कि कहीं मुझको लोग कुछ ना बाप ना बोले, कोई ऐसा ना हो कि मुझे ससुर बोल दे, इसलिए जब बच्ची पैदा होती तो जिंदा दरगोर कर दिया करती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, वइजा सुइलत बिअय्यि अर्ज यानी वइजा सुइलत यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के बारे में पूछेगा या पूछा जाएगा जो जिंदा दरगोर करती है। इसी के ताल्लुक से मैं चाहता हूँ, या तो एक और आयत कुरानिया है, वइजा बुश्शिरा अहदुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दन व हुवा कदीमा, जब उन्हें लड़की होने की बशारत सुना दी जाती, जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती और ये मुजदा और ये बशारत जब उन्हें सुना दिया जाता तो मारे शर्म के अपने मुंह को छुप करके यानी छुपा फिरता था। मेरे भाइयों, गोया के इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं समझा जाता, जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। चुनांचे एक वाकया आपके सामने रखता हूँ। अरब के अंदर एक नामी गिरामी ताजिर था और सरदार था कैस। चुनांचे हजरत कैस जब इस्लाम कबूल कर लिए तो अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे इस्लाम लाने से पहले, इस्लाम जब मैंने नहीं लाया था तो बहुत सारे ऐसे वाकयात मुझ पर है, उन वाकयात में से एक वाकया मुझ पर ये गुजरा है। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं मुल्क शाम जाता, तिजारत का काम करता। चुनांचे एक मर्तबा मैं तिजारत करने के लिए बाहर गया, वापस ही में थोड़ा लेट हुआ। जब मैं वापस हुआ तो मेरे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई थी, मेरे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई थी। चुनांचे जब बच्ची पैदा हुई तो मेरे डर से मेरी बीवी ने अपने बहन के यहाँ उसको रख दिया। चुनांचे अब अपनी खाला के यहाँ वो बच्ची परवरिश पाने लगी। एक दिन हम मियाँ बीवी बैठे हुए थे कि वो लड़की आई। मैंने बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी देखा और नजरे करम से देखा। चुनांचे मेरी बीवी ने भांप लिया कि अब मेरे शौहर इस बच्ची को जिंदा दरगोर नहीं करेंगे। कहा कि बताओ ये किसकी बच्ची है? कहा कि ए मेरे शौहर, ये आपकी बच्ची है, मेरी बच्ची है। मैं आपके खौफ से अपनी बहन के यहाँ इसको रख करके आई थी। कहा कि नहीं, तुम अपने यहाँ रखो, इसकी परवरिश करो। चुनांचे हजरत कैस का बयान है कि मैंने अल्लाह के नबी से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब वो लड़की बढ़ने लगी, जब कुछ बड़ी हो गई, लोग मुझको ताना देना शुरू कर दिया। कोई कहता ये मेरे ससुर बनने वाले हैं, कोई बोलता समधी बनने वाले हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी गैरत ने इसको बर्दाश्त न किया और उसके बाद
میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کرو، اب میں اس کو زندہ درگور کر دوں گا، میں زمین میں دفن کر دوں گا۔ ارے کون ماں ہے جو اپنی بچی کو تیار کرے زندہ درگور ہونے کے لیے؟ کون ماں ہے جو اپنی بچی کو دفن دینے کے لیے تیار ہو؟ چنانچہ منع کیا اور بارہا منع کیا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت قیس بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی بیوی سے جب کہا تو رات بھر اپنی بیٹی کو میری بیوی نے اپنے سینے پہ چپکا کے رکھا، رات بھر سوتی رہی۔ جب صبح ہوا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیاری کرو، اس کو تیار کر دو، میں اس کو آج زندہ درگور کرنے والا ہوں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، دعوت کھانے کے بہانے اپنی بچی کو لے کے چلتے ہیں، بچی بھی سمجھتی ہے کہ دعوت کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک سنسان جنگل پہ چلے، میں وہاں اس بچی کو ٹھہرایا اور بس کدال پھاوڑا چلانے لگا۔ وہاں پر میں نے قبر کھودنا شروع کر دیا۔ حضرت قیس کا بیان، جب میں کدال سے مٹی اٹھاتا میرے سر اور میرے بدن پہ مٹیاں لگتی، چنانچہ میری بیٹی اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے مٹیوں کو ہٹاتی، اور اس کے بعد جب میں نے مکمل کر لیا قبر، چنانچہ میں اب ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے بچی کو پکڑا، ڈالنے لگا، قسم دینے لگی، او میرے ابو جان یہ مجھ سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر یہی کرنا تھا تو میرے چھوٹے پن پہ کیوں نہ کیا تھا؟ اے میرے ابا، اب مجھ کو کیوں دفن کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول، میری سخاوت قلبی کا کیا کہنا؟ ایک طرف میری بیٹی رو رہی ہے لیکن ذرہ برابر بھی مجھ کو رحم نہ آیا۔ اے اللہ کے رسول، میں نے زمین پہ بچی کو دفن کر دیا۔ خدا کی قسم میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے بھائی، یہ حال تھا اسلام آنے سے پہلے، یہ حال تھا اسلام آنے سے پہلے۔ اسلام آیا تو عورتوں کو مقام عطا فرما دیا۔ کیا مقام دیا تھا ہے معلوم؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اپنے اولاد، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا کر کے باپ کے زمین کا حصہ دار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام آیا تو اسلام میں مقام عطا فرمایا۔ اسلام آیا تو آپ کو بتا دوں، جانتے ہیں نا، یہ ہے کہ اسلام جب آیا، ایک خاتون میرے نبی کے سامنے آتی ہے، کتنا مقام اونچا کر دیا، آ کر کے کہتی ہے انی احب لک نفسی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ پر حما کر رہی ہوں، آپ مجھ کو شادی کر لیجئے۔ مقام اونچا کر دیا میرے بھائیوں، یہ کہنے کا مطلب۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت نہیں تھی، آپ نے اپنا چہرہ پھرا لیا۔ چنانچہ اس مجلس میں ایک صحابی تھے، بڑے غریب قسم کے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو ضرورت نہیں تو کوئی بات نہیں، مجھ سے شادی کر دیجئے، جوزنی، ہاں اس سے مجھ کو شادی کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ کہا کہ اللہ نہیں ہے۔ کہا کہ اذهب فالتمس ولو بخاتم حدید، جاؤ گھر تلاش کرو، اگرچہ ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ملے۔ گئے گھر، تلاشا، کچھ نہ ملا، لوٹ کے آئے، کہا کہ پایا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ امعاک من القرآن شیعہ، کیا کچھ قرآن کی صورت تمہارے سینے میں ہے؟ کہا کہ نعم، ہاں ہے۔ کہا کہ جاؤ انہی آیتوں اس صورت کی عوض میں تم کو شادی کرا دیتا ہوں۔ تو یہ مقام تھا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ یہ مہر دینا ہوگا، یہ بڑی قیمتی شے ہے، بہت قیمتی چیز ہے، تمہیں مہر دینا ہوگا۔ آج باپ سے، بیٹی کے باپ سے لے کر کے پڑھاتے دینا ہوگا 1 لاکھ روپیہ پلس ہیرو ہونڈا اور نہ جانے کتنی قیمتی گاڑیاں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اسلام نے عورتوں کو مقام دیا، لیکن آج ہم نے عورتوں کے مقام کو نیچے کر دیا ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی، اچھا بیٹی کے باپ سے پیسہ لے کر کے اسی سے ہر چیز خرید کر کے
یعنی پیسہ لیا اسی سے سونا بھی خریدا, اسی سے چاندی خریدا, اسی سے اور کچھ چیزیں خریدا. ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, گویا کہ ہم نے اسی زمانے کو آج کے دور میں فالو کر دیا, لاگو کر دیا. میں سبھی بھائیوں سے گزارش کروں گا, چونکہ لمبا سفر طے کرنا ہے, دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے 2 گھنٹہ تقریر کر دوں, لیکن تھکا ماندہ انسان. ابھی ہمارے عزت مآب ڈاکٹر شمیم صاحب سے میں نے دوا لیا اور دوا کھا کر کے بول رہا ہوں. بہرحال میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا, میری ماں, واقعات بے شمار ہیں, لیکن اگر 3 گھنٹہ سنیں کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ 10 منٹ سن کر کے اس پر عمل کریں وہی فائدہ ہے نا. میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہوگی, میری ماں اپنی بچیوں کو پڑھاؤ. آپ نبی نے کہا ہے استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع. اے لوگو, تم لوگ میری طرف سے عورتوں کے بارے میں بھلائی قبول کرو, یعنی عورتوں کے ساتھ تم بھلائی کا برتاؤ کرو. اگر بھلائی کا برتاؤ نہیں کرو گے فإنهن ضلع, چونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے ہے. فإن جهدت تقيمه كسرته, اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کو اسلام نے مقام دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, نہیں, خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اے لوگوں, تم میں کا ہر آدمی اپنے پریوار کے لیے بہتر ہے, لیکن میں تم لوگوں سے زیادہ اپنے پریوار پر بہتر ہوں. بہرحال میری ماں اور بہنوں, آپ کا مقام اونچا ہے, آپ اپنے آپ کو سمجھیں اور پردے کا بھی خیال کریں. اللہ نے کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. یہ کہہ کر کے عورتوں کو اپنے گھر کے چہار دیواری میں محصور کیا ہے. اگر کہیں نکلنا ہے تو نقاب کے ساتھ, اور نماز روزے کا اہتمام کریں. اگر ایک ماں نماز کا پابند ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا خاندان نمازی بنے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ساری چیزوں پر عمل کریں گی اور اپنی بچیوں کو پڑھائیں. بچیوں کو پڑھانے کا مطلب اگر ایک بچی پڑھے تو سمجھے کہ ایک صوبہ پڑھ, ایک ملک پڑھ رہا ہے. آپ ایک بچی کو پڑھانا نہ سمجھے کہ ایک بچی پڑھی, بلکہ اپنے بچوں کو پڑھائے گی, پھر وہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو پڑھائے گی. تو ایک خاندان, ایک علاقہ, ایک ملک پڑھتا ہے. اس لیے اپنی بچیوں کو پڑھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بار اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس ادارے کو اللہ دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. 2 منٹ کے لیے میں دعا کرتے ہیں, بس رخصت ہوتا ہوں, سب کو دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین مولا کریم, اللہ آج بتاریخ 12 فروری کو ہم اپنی تمام جماعت اور احباب کے ساتھ مدرسہ اسلامیہ سراج العلوم کے صحن پہ قدم رمزہ ہوئے. اللہ ہمارے آنے کو تو قبول فرما لے. اے اللہ, سننے کے لیے کثیر تعداد میں ہماری ماں اور بہنوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے. اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے بھائیوں نے بھی یہاں آ کر کے حدیث و قرآن کی باتیں سنے. اللہ انہیں بھی تو قبول فرما لے. اللہ اس ادارے کو آگے بڑھاتا جا. اے اللہ بروز قیامت جیسے ہم تماموں کے لیے اللہ ذریعہ نجات بنے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ ہدایت کا سرچشمہ بنا دے. الہ العالمین ہماری بچیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بچوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا خیر الناصرین. اشہد ان لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدھا گھنٹہ پڑھتا ہے. اب
دیکھیے ہم لوگوں کا گھر بہت دور ہے